ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. ہم آپ کو پاناما لیکس کے اوپر جو ہے متواتر رپورٹنگ کر رہے ہیں پروگرامز کے ذریعے, اور آپ کو یہ بھی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ایک نظام حکومت ہے, یعنی جس کا نام ہے برطانیہ کا ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کا ماڈل, جس سے پاکستان کا ڈیموکریسی کا ماڈل لیا گیا ہے, وہاں پر بھی سیم جو چارجز لگ رہے ہیں, بلکہ اس سے کم ڈگری کے چارجز ہیں جو وہاں کے پرائم منسٹر پہ لگ رہے ہیں. تو وہاں پر پرائم منسٹر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہم نے کل بھی آپ کو دکھایا. پرائم منسٹر نے بڑا اپنا ڈیوڈ کیمرون نے گریسفلی ڈیفینڈ کیا, لیکن پروٹیسٹ جو ہے وہ بڑا ہی اگریسو پروٹیسٹ ہو رہا ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر ان کے خلاف. اور کل جو ہے پرائم منسٹر کی کافی درگت بنی, ان کو دغاباز تک کہا گیا اور ان کو ڈوجی پرائم منسٹر کہا گیا, صرف ٹیکس چھپانے کے آف شور کمپنی میں ان کے والد کے شیئر اور اس سے بینیفٹ لینے کے الزام میں. وہ الزامات اور وہ بڑا سکیل نہیں ہے جو یہاں پر پرائم منسٹر کے صاحبزادوں پر لگا, اور اس کو لنک کیا جا رہا ہے پرائم منسٹر کے ساتھ. میں چاہوں گا کہ آپ ضرور دیکھیں, ہسٹوریکل پرائم منسٹر کا کوشچن آنسر سیشن ہوتا ہے جس میں اپوزیشن جو ہے وہ ہر طرح کا سوال پرائم منسٹر سے کر سکتی ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے اس طرح کا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے پرائم منسٹر کی. ہمارے پرائم منسٹر تو خیر فیس نہیں کر رہے پارلیمان کو فی الحال, لیکن برٹش پرائم منسٹر یہ تمام چیزیں فیس کر رہے ہیں. آئیے اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں. یہ جی برطانوی پرائم منسٹر کی درگت بن رہی ہے آف شور کمپنیز کو لے کر, اور بڑی خندہ پیشانی سے وہ اس کو فیس کر رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ روایات نہیں ہیں, پتہ نہیں کب ہوں گی. ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سلیم بخاری صاحب ہیں, ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ہیں, اور مظہر عباس صاحب جوائن کریں گے. ہارون رشید صاحب, برطانیہ کے حساب سے ہم نے دیکھا جمہوریت کا مزاج, ہمارے پرائم منسٹر البتہ جو ہے وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں, اور بتایا یہ گیا ہے کہ ان کی طبیعت کچھ دنوں سے ناساز تھی. کیا یہی طریقہ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں فیس کرنے کا ان تمام الزامات کو؟ دیکھیے, وہ تو اللہ انہیں صحت دے, طبیعت اگر خراب ہے وہ تو ایک دوسری بات ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں قانون اور آئین محترم ہے, قانون کی بالاتری ہے, ہر آدمی جواب دے. ہمارے ہاں قانون کی صرف وزیر اعظم کی بات نہیں ہے, کسی کو بھی قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اور یہ سوچتے نہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب اور اپوزیشن لیڈر دوسرے لوگ کہ قانون کے احترام کے بغیر, اس کی بالاتری بلکہ اس کی تقدیس کے بغیر کبھی نظام حکومت استوار نہیں ہو سکتا, سول کی بالادستی نہیں ہو سکتی, استحکام نہیں آ سکتا, ملک ترقی کے راستے پر نہیں جا سکتا. حکمران طبقہ تو ہمارا یہ سمجھتا ہے کہ جو اختیار اور قوت اسے حاصل ہے اس کو قانون توڑنے کے لیے استعمال کرے, دولت جمع کرنے کے لیے استعمال کرے, ہر طرح اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرے. کسی ایک آدمی کا رونا نہیں ہے, یہ پورے معاشرے کا, پوری پولیٹیکل لیڈرشپ کا, پورے حکمران طبقے کا رونا ہے. اگر ہم یہ بات سمجھ لیں کہ قانون کی تقدیس اور اہمیت کیا ہے اور اس کی دل و جان سے پیروی کریں تو اس دلدل سے ہم باہر نکل جائیں. وزیر اعظم صاحب تو انہوں نے جو کیا وہ تو اتنا تعجب خیز ہے. یعنی ایک بیٹوں کا معاملہ ہے اور وہ کہتے ہیں ایک ریٹائرڈ جج میں مقرر کروں گا, اور وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. اور آج کی خبر یہ ہے کہ جسٹس افتخار چودھری سے بھی ریکویسٹ کی کوئی جج ڈھونڈ دیں کھلونا قسم کا شاید, کہ وہ ان کو اس میں سے نکال دے. بھائی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک وزیر اعظم ہو, اس کی دولت ملک سے باہر ہو, اس کے بچے ملک سے باہر ہوں, وزیر خزانہ کی دولت ملک سے باہر ہو, اپوزیشن لیڈر کی دولت ملک سے باہر ہو, $7 بلین دبئی میں انویسٹ ہو گیا پچھلے 4 سال میں, پاکستانیوں کا پیسہ باہر جا رہا ہے. تو حکمرانوں کو مثال قائم کرنی ہوتی ہے. عربی میں کہتے ہیں الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بادشاہوں کی راہ چلتے ہیں. بھائی وزیر اعظم صاحب کاروبار فرما رہے ہیں, اقتدار برقرار رکھنے کے لیے ہر حربہ استعمال, وہ وزیر اعظم ہیں, منتخب ہوئے ہیں, آئندہ بھی وہ وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. انہیں کیا چاہیے, کتنی دولت انہیں چاہیے, اور اس قانون کی پامالی سے, اس کی رسوائی سے, یعنی ان کے بھائی کا خاندان تو اب انہیں سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. حالت یہ ہے نہ میڈیا تیار ہے. بھائی کوئی ایسا راستہ اپنائے. سر یہ بھائی کا خاندان, آپ کا میں کالم بھی پڑھا تھا ہارون رشید صاحب, آپ نے ڈیٹیل سے لکھا ہوا اس کے اندر, کل کا جب وہ کالم تھا بڑا زبردست کالم آپ نے لکھا. آپ کا یہ تھیسس ہے کہ جس زمانے میں جلا وطنی گزار رہے تھے نواز شریف صاحب ان کی فیملی, تب سے ڈفرینسز ہیں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاب کے درمیان؟ وہ الیکسی میں رہ رہے تھے. نہیں, ڈفرینس تو خاندان میں کئی سطح پہ ہیں, بلکہ اس کو نواز شریف صاحب کا اس میں اتنا قصور نہیں ہے. ان کی اہلیہ محترمہ اور دوسرے لوگ آپس میں اختلافات رکھتے ہیں, اور وہ تو اس تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے. وزیر اعظم بننے کی خواہش تو شہباز شریف میں ہمیشہ رہی ہے, وہ اس کی تردید نہیں کر سکتا. وہ اس کی تعویذ لینے کے لیے بھی ایک دفعہ گئے تھے, اور یہ کوئی ایسی غیر فطری بھی نہیں ہے. لیکن سوال اس سے ہمیں اتنی بحث نہیں ہے. اختلافات ہوں کوئی بات نہیں, ہوتے رہیں. سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم قانون کا احترام نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ باقی لوگوں سے ہم کیا توقع رکھیں؟ ویسے تو باقی لوگوں کا حال بھی یہی ہے, پرٹیکولرلی نواز شریف کا نہیں ہے. بھائی دنیا بدل گئی, میڈیا آزاد ہے, عدالتوں کو کچھ نہ کچھ آزادی حاصل, وہ اپنا اختیار استعمال نہ کریں. آج بس وہ موٹو نوٹس نہ لیں, ان کی مرضی ہے, لیکن انہیں اختیار حاصل ہے.
اور ایک نئی کلاس پیدا ہو گئی, پڑھے لکھے نوجوان آ گئے میدان میں, لوگ اب بات کو سمجھتے ہیں, لوگ اب قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ امینڈ کیجئے, رفتہ رفتہ بہتر بنائیے. ہم آپ سے یہ نہیں کہتے آپ برطانیہ جیسی جمہوریت قائم کر دیں, لیکن خدا کے لیے کچھ تو کریں. بالکل ٹھیک ہے سر. عامر لیاقت صاحب, آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں پیناما لیکس کے بعد؟ جس طرح برطانیہ کا پرائم منسٹر ہم نے کل دکھایا تھا, بڑا گریسفلی انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا, میں نے غلطیاں کی ہیں, میں لرن بھی کر رہا ہوں, اس کے باوجود اپوزیشن ان کی درگت بنائی جا رہی ہے اور وہ فیس کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر. پاکستان میں پرائم منسٹر کو کیا کرنا چاہیے؟ فی الحال تو وہ جا رہے ہیں علاج کے لیے لندن, آپ کے نزدیک کیا کرنا چاہیے عامر لیاقت صاحب؟ میرے نزدیک اگر آپ پوچھیں گے تو انہیں فوری طور پر پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہو جانا چاہیے, کیونکہ اس کے بعد پھر ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. مطلب اس سے اچھا راستہ ان کے پاس کوئی اور نہیں ہے. وہ پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہو جائیں تو سارے کیسز ان پہ سے ختم ہو جائیں گے, تمام ان پر الزامات دھل جائیں گے. تو وہ ویسے یہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ باہر جا رہے ہیں, یہ بھی بڑا سوچنے والی بات ہے. ابھی میں ہارون رشید صاحب ہمارے بہت سینئر ہیں, ہم ان سے سیکھتے ہیں, اور بہت اہم بات انہوں نے کی. دیکھیں ریت کا معاملہ ہے یہ سارا. یہ جو بچے ہیں یہ نواز شریف صاحب کی ریت میں شامل ہیں, اور ریت کا ذمہ داری حاکم پر ہوتی ہے. اب اگر آپ یہ کہہ دیں میرے بچوں کا معاملہ ہے تو میں اس میں کیا کہوں. اب مجھے تو کچھ شک ہو رہا ہے یہ پیٹ کی بیماری, اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے اور صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے, ہم سب دعا گو ہیں. لیکن یہ پیٹ کی بیماری اچانک اس وقت لندن جانا, کچھ ریکارڈز تو صحیح کرنے نہیں جا رہے ہیں وہاں پر, کچھ لندن میں بھی تو ہے نا کچھ ساری چیزیں, کچھ توفیق کیس کا فیصلہ ہے, کچھ برٹش کورٹس کی طرف سے 4 پارک لین اپارٹمنٹس ہیں وہاں پر, کچھ ان کے کاغذات میں کچھ ادھر ادھر کچھ کرنا ہو. فائنانس منسٹر بھی ساتھ گئے, منشی اسحاق ڈار صاحب. 9 رتن ہوتے ہیں, جیسے اکبر بادشاہ کے 9 رتن تھے تو ان کے بھی 9 رتن ہیں. پرویز رشید صاحب ہیں, طلال چودھری صاحب ہیں, خواجہ آصف صاحب ہیں, خواجہ سعد رشید صاحب ہیں, چودھری نثار صاحب ہیں, رانا سون اللہ صاحب ہیں, عابد شیر علی صاحب ہیں, دانیہ عزیز صاحب ہیں, اسحاق ڈار صاحب ہیں, تو ان کے بھی 9 رتن ہیں. تو ان 9 رتن انہوں نے شاید مشورہ دیا ہو کہ کچھ ریکارڈ صحیح کر دیں وہاں برطانیہ جا کر, کیونکہ یہ کیس تو معاملہ آگے تو بڑھے گا, پوچھا تو جائے گا بچے کہاں سے اتنے پیسے لے کر آئے. 15 16 18 سال کے اس وقت بچے تھے جب یہ آف شور کمپنیز کھولی گئی ہیں. اور یہ جلا وطنی کی جو بات کرتے ہیں یہ تو اب بڑے ہوئے ہیں نا, اس وقت تو بہت چھوٹے تھے, تو ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو, یہ بات. لیکن اصل معاملہ ہے ریت کا. دیکھیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی, میں خلفائے راشدین کی بات نہیں کرتا, کرنی بھی نہیں چاہیے, کوئی ان کا ہم اثر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ان کی جوتیوں کی خاک نہیں ہو سکتا. تو خلفائے راشدین کی میں کیا, عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے, ان سے کسی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ فلاں شخص کو شام کا آپ والی مقرر کر دیں. تو انہوں نے کہا وہ کیا کہا, کیا خاص بات ہے اس میں؟ تو انہوں نے کہا شام کے لوگ چونکہ کاروبار کرتے ہیں تو یہ آدمی بھی کاروبار کرتا ہے. تو اس پر عمر بن عبدالعزیز نے کہا, جو بہت ہی تاریخی جملہ تھا, کہ جس کے کاندھوں پر حکمرانی کا بار ہو, عوام کی ذمہ داری کا بار ہو, وہ کوئی اور کاروبار کیسے کر سکتا ہے؟ اسے کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہیے. کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے اپنے اثاثے سب سے پہلے ظاہر کیے, میں نے اپنے گھر والوں کے اثاثے سب سے پہلے ظاہر کیے, میرے بھائیوں کے اثاثے تھے وہ بھی میں نے بیت المال میں جمع کرائے. تو حکمران اس کو کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں میرے بچوں کا معاملہ ہے, میرا نہیں ہے, میرا نام نہیں آئے گا. بھائی آپ کا نام نہیں آئے گا, جس طرح سے شعیب شیخ صاحب کا نام نہیں آیا اور ریان جونز کے نام سے وہ کام کرتے رہے, آج اخباروں میں آیا ہے, پرسوں اخباروں میں آیا, تو ہو سکتا ہے آپ بھی کسی اور کے نام سے, آپ کے بچے آپ کے نام سے کام کر رہے ہیں اور آپ کا نام نہیں آ رہا ہو. آپ اس وقت برطانیہ کیوں گئے ہیں؟ پیٹ کا درد اتنا زیادہ معدے میں درد ہو گیا کہ پاکستان کے کسی اسپتال میں علاج نہیں ہو رہا. آپ نے میٹرو بنا ڈالی, آپ نے اورنج رینج بنا ڈالی, ایک اسپتال بھی ایسا نہ بنا سکے جہاں آپ کے پیٹ کے درد کا علاج ہو جائے. نہیں صاحب نہیں, معاملہ کچھ اور ہے. آپ کسی اور خاص وجہ سے برطانیہ گئے ہیں, شاید ریکارڈ کی درستگی کا معاملہ بھی ہو. رائٹ, بڑا کمپریہنسو جواب دیا ہارون صاحب نے اور ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے. اسی کو میں اگر آگے سلیم بخاری صاحب آپ سے پوچھنا ضرور چاہوں گا وہ کیوں گئے. ویسے مجھے اپنے ذرائع سے پتا چلا ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کا کچھ سال پہلے ان کا آئی تھنک دل ہارٹ کا آپریشن ہوا تھا اور وہ شاید اس کے چیک اپ کے لیے ان کے ذرائع یہی کہتے ہیں, لیکن اعزاز احسن صاحب کچھ اور کہتے ہیں. سلیم بخاری صاحب ذرا ان کی بات سن لیتے ہیں, وہ کیوں جا رہے ہیں لندن پرائم منسٹر, اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں. جی, نواز شریف لندن علاج کے لیے نہیں جا رہے. اگر تو ان کو بیماری ہلاک ہو گئی ہے اور میری تقریر ان کے لیے اتنی گراں گزری ہے کہ ان کو بھی کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے, تو میں اس پہ تشویش کا اظہار کرتا ہوں. اگر اس کی وجہ سے, اگر بیماری میری تقریر کی وجہ سے ہو گئی ہے اور بہت سو کو ہوئی ہے, تو میں آئندہ میاں صاحب کو اشور کرتا ہوں کہ ایسی تقریر اتنا میں ان کے بارے میں سچ نہیں بولوں گا, وہ واپس آ جائے. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ وہ بیماری کوئی نہیں ہے. بینکرز اور پیناما
کہ ریکارڈ کی تصحیح کے لیے وہ نہیں جا رہے، وہ جا رہے ہیں صرف اور صرف آصف علی زرداری صاحب کے دربار میں حاضری دینے کے لیے۔ بخاری صاحب حاضری دینے جا رہے ہیں زرداری صاحب کے دربار میں، یور ٹیک؟ سلیم بخاری صاحب کی لائٹ کا پرابلم ہوا ہے۔ ہارون رشید صاحب، یہ سوال میرا آپ سے ہے، ایگری کرتے ہیں اعتزاز صاحب کی اس بات سے؟ دیکھیں، میری اعتزاز صاحب سے 4 دن پہلے ایئرپورٹ پہ اتفاقاً ملاقات ہوئی تھی، تو میرا خیال یہ تھا کہ وہ شاید زرداری صاحب سے اب بات کریں گے، نواز شریف صاحب انہیں ضرورت ہے۔ میں اب بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب انہیں ضرورت پڑے گی، وہ ANP والے تو بڑی آسانی سے، خیر کیا وہ اقبال کا مصرع ہے کہ در دشت جنون من جبریل زبوں سید ہے، وہ تو آسانی سے قابو میں آ جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی ان لوگوں کا حال تو ہمیں معلوم ہی ہے، لیکن زرداری صاحب سے بھی وہ بات کرنا چاہیں گے۔ یہ ایک کیا بات کریں گے سر، کیا بات کریں گے ہارون صاحب کے خیال میں؟ ان سے مدد مانگیں گے، اور کیا کریں گے؟ وہ بھی کچھ مدد وہ مانگیں گے، ان کے بھی تو کارنامے اسی طرح کے ہیں، کچھ یہ مدد چاہیں گے۔ یہ خیال ہے، میرے پاس کوئی کنفرم انفارمیشن نہیں ہے، تو اعتزاز صاحب کے پاس ہو تو ہو میرے پاس۔ بخاری صاحب کی لائٹ واپس آ گئی۔ بخاری صاحب، میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ اعتزاز صاحب کا کلپ آپ نے سنا، وہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کے دربار میں حاضری دینے جا رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب۔ زرداری صاحب کیا دے سکتے ہیں نواز شریف صاحب کو؟ نواز شریف صاحب انہیں کیا دے سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے جی سر کامران، پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ کاش اعتزاز حسن صاحب ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ زرداری صاحب کس بیماری کے پیش نظر اس وقت ملک سے باہر ہیں، اور کیا انہیں یہ یاد ہے کہ ان کے اوپر کس کس نسل کے بیان تھے، الزامات تھے؟ کبھی انہوں نے اس کے بارے میں سوچا ہے کہ ان کی اپنی ذات اقدس کے اوپر کیا کیا الزامات ہیں؟ اگر آپ کہیں موقع نہیں ہے اس وقت، میں لمبی چوڑی آپ بتائیں، دہرا دیں، ایک دو بتا دیں۔ لیکن دیکھیں نا جی، ان کی بیگم کے بارے میں LNG کوٹاز کی بات ہے، گھوڑے کے مربع کھانے پہ انہوں نے کہا میں کبھی، رک جائیے مجھے بات کر لینے دیں پوری۔ جی پھر ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے سکھوں کی لسٹیں بیچی تھی اندرا گاندھی کو۔ اب اگر ہم اس طرح کے ملبے ڈالنے بیٹھ جائیں جس کو ہم سبسٹنشیٹ ہی نہیں کر سکتے ابھی، تو وہ الگ بات ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا تھا میں کبھی اس چیف جسٹس افتخار کے سامنے پیش نہیں ہوں گا، اس کے باوجود وہ پیش ہوئے 5 کیسز میں۔ تو یہ جو گفتگو کرنا ہے نا کسی موقع کا فائدہ اٹھا کے، یہ تو ایک الگ بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ جس معاملے میں آج نواز شریف صاحب پھنسے ہیں، کیا اس کی بازگشت پہلے کبھی سنی گئی ہے؟ یس، یہ 3 دفعہ سے زیادہ یہ معاملہ پہلے اٹھ چکا ہے، اور خاص طور سے الیکشن کمیشن کے وقت جب اثاثے جمع کرانے کی بات تھی، یہ ایشو تب بھی آیا تھا، اور ڈسکوالیفائی ہوئے تھے دونوں بھائی، اگر آپ کو یاد ہو۔ جی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں نتیجے اخذ نہیں کرنے چاہیے۔ نواز شریف صاحب یقیناً ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسے ہیں، بہت مشکل سے اس سے نکل پائیں گے، یہ بھی مجھے اندازہ ہے۔ کیوں سر مشکل سے کیوں نکل پائیں گے؟ اندازے جو لگا بخاری صاحب اتنا بڑا دھرنا ہوا، کچھ نہیں ہوا پرائم منسٹر کا، کیوں لگتا ہے آپ کو کہ مشکل نکل پائیں گے؟ کیوں لگ رہا ہے آپ کو؟ میں عرض کر رہا ہوں نا، اس دفعہ یہ شکنجہ اور طرح کا ہے، یہ انٹرنیشنل ایشو ہے، یہ صرف نیشنل ایشو نہیں ہے۔ اس کے اندر جس طرح ان کی گردن پھنسی ہے، انہیں کافی مشکل اور محنت کرنی پڑے گی اس سے نکلنے کے لیے۔ کوئی معجزہ ہی نکال سکتا ہے، کیونکہ جس طرح کی ایلیگیشن ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تو کہیں دو رائے نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی میری یہ ریکویسٹ ہے اپنے ساتھیوں سے بھی کہ ہمیں اس طرح کے نتیجے، جیسے ہمارے سامنے پورے حقائق ہیں اور ہمیں پتہ ہے، موت کی طرح یقین ہے کہ اس آدمی نے یہ جرم کیا ہے، یہ اندازے لگانے سے باز لینا چاہیے۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ اس وقت جو بیانات، خاص طور سے وہ بیانات جو کنٹراڈکٹری ہیں، چاہے وہ بیٹے کے بیانات ہیں، چاہے وہ ان کے اپنے ہیں یا ان کے عزیز و اقارب کے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے لیے مشکلات اور بڑھ گئی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اٹ از اے ویری ٹائٹ روپ واکنگ۔ میرے خیال سے نواز شریف صاحب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میاں ان کو اس مشکل سے نکالے۔ مشکل نکالے۔ مظہر عباس صاحب نے جوائن کیا۔ مظہر صاحب، پاکستان میں ہسٹوریکلی یا تو فوج نکالتی ہے الیکٹڈ حکمرانوں کو، کوئی عوام کا انقلاب تو آج تک نکال نہیں سکا۔ آخری انقلاب جو آنا چاہ رہا تھا وہ 126 دنوں کا دھرنا، وہ نہیں نکال سکا پرائم منسٹر کو۔ آپ کو کتنا بڑا خطرہ لگ رہا ہے پرائم منسٹرشپ کو اس وقت نواز شریف صاحب کی، گیون دا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ پیناما لیکس کو لے کے؟ دیکھیں کامران، ایک تو عوامی انقلاب کے ذریعے اس لیے تبدیلی نہیں آتی، اور خاص طور پہ جس ایشو کی ابھی یہ زیر بحث ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں ٹوٹل معاشرہ ہی کرپٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ دوسرے معاشروں میں جہاں ریاکشن آیا ہے، جہاں عوامی احتجاج آیا ہے،
وہاں اس لیے آیا کہ وہاں لوگ ٹیکس دیتے ہیں, بالکل صحیح, اس لیے وہ غصے میں ہیں, اس لیے وہاں کے وزراء اعظم کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جتنے دن میں یہ ایشو آیا ہے, کہیں آپ نے پبلک کا اسپونٹینیس ریاکشن دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. کہیں کسی جگہ کسی شہر میں اسپونٹینیس, سیاسی جماعتیں تو کرتی ہیں, وہ اپنے کارکنوں کو بھی نکالتی ہیں, وہ یوز بھی کرتی ہیں, لیکن جو پبلک کا ریاکشن اس لیے نہیں آتا کیونکہ میں خود ٹیکس نہیں دیتا. جب میں خود ٹیکس نہیں دیتا تو مجھے اس چیز کی پرواہ بھی نہیں ہوتی, مجھے اس چیز کا غصہ بھی نہیں آتا. جب میں خود کرپشن میں انوالوڈ ہوں, میرے ہاتھ خود, آپ مجھے بتائیں اس پوری پارلیمنٹ, میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, اس پوری پارلیمنٹ کا آپ ذرا نکالیں, ان کے فگرز نکالیں کہ ان میں کتنے لوگ ہیں جو ینگسٹرز بھی ہیں اور دوسرے بھی, کتنے لوگ ہیں جو جابز پر ہیں, جو نوکریاں کرتے ہیں. جس سے بھی پوچھو وہ بزنس کرتا ہے, چاہے اس نے ابھی سیاست میں انٹری دی ہو, لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں گے وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں شام کو صبح جو ہے اپنی کلینک کرتا ہوں, یا میں, کچھ لوگ ایسے لگیں گے جو آپ لا پریکٹس کرتے ہیں, لیکن بائی اینڈ لارج آپ کو لگے گا کہ جس سے بھی بات کریں وہ آپ کو بزنس, وہ کہے گا بزنس. جب بزنس بھی ذرا آپ تھوڑا سا اور ٹٹولیں گے تو پتہ چلے گا ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے. تو ہمارے یہاں یہ ایک رویہ ہے, ہمارے یہاں کرپشن جو ہے وہ ہم اس کی ہائپ بڑی بناتے ہیں, لیکن کرپشن ہمارے یہاں لوگ خود کرپٹ ہے, اس لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں لوگوں کے لیے کہ نواز شریف صاحب کی آف شور کمپنیز ہوں یا نہ ہوں. اسی لیے جی اس لیے ہماری یہاں بدقسمتی. ابھی سلیم بخاری صاحب نے بہت صحیح بات کی کہ ہم کنکلوژن نکال لیتے, ہم نے کنکلوژن نکال لیا کہ جی نواز شریف جا رہے ہیں زرداری سے ملیں گے. کون سی رپورٹ ہے, کہاں ہے یہ رپورٹ؟ اعزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں, ان کی پارٹی کے بڑے اہم لیڈر ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں, ببانگ دوہل کہہ رہے ہیں. سر اعتزاز احسن کی باتوں کو تو خود خورشید شاہ کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. یعنی اعتزاز احسن جس پچ پر میاں نواز شریف کو کنفرنٹ کر رہے ہیں, اس پچ پر خورشید شاہ کنفرنٹ نہیں کر رہے, اور ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے. تو ہمیں نہیں پتا. ہاں, زرداری صاحب کے اسپوکس مین ہیں فرحت اللہ بابر صاحب. فرحت اللہ بابر صاحب اس چیز کو کنفرم کریں. ٹھیک ہے, لیکن میرے لیے تو حیرانگی کی بات کیا ہے, یہ میں نے بچپن میں کلپ سنی تھی, آپ کو دوبارہ سب کو سنانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی پوری سیاست اس بات پہ تھی کہ زرداری صاحب جو ہے وہ ایک کرپٹ آدمی ہے, بے نظیر بھٹو صاحب کرپٹ آدمی ہے, اور جب یہ وفاق میں اقتدار میں آئیں گے ان سے کرپشن کا پیسہ واپس لائیں گے. انفارچونیٹلی انہوں نے ان کو ساتھ مساق جمہوریت کر لیا. اس کا مطلب کیا لیا جائے؟ پہلے ذرا نواز شریف صاحب کلپ سن لیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کرپشن کا کیا معیار ہے ہمارے ہاں. جی, اس قوم کا پیسہ تھا, اس قوم کے خون پسینے کی کمائی تھی, اس نے سرے میں مال خرید لیا. یہ لٹیرا پاکستان کی دولت کو لوٹ کر اسے سرے میں مال خرید لیا ہے. میرا نام بھی نواز نہیں, اس نے اس کو نیلام کر کے اس کی تمام دولت کو میں آپ قوم کی قدموں میں نثار کرتا. عامر لیاقت صاحب, یہ لٹیرے سے ہی ایگریمنٹ کیا ہے جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے, کیا اس کو نام دیں گے آپ؟ پاکستان میں اشرافیہ کا کیا مزاج ہے؟ اس کو نام نہیں دینا چاہیے, اس کو نعرہ دینا چاہیے کہ رقم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں, رقم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ ہے اصل بات. وہ جو بھی رقم بڑھا دیتا ہے, اور نواز شریف صاحب جس کے لیے بڑھا دیتے ہیں, یہ آپ کن سے اخلاقیات کی توقع کر رہے ہیں, کن لوگوں سے آپ یہ توقع باندھے بیٹھے ہیں کامران شاہد صاحب, کن سے بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ ابھی مظہر عباس صاحب نے بھی کہا اخلاقیات وہاں ہوتی ہیں جہاں اخلاقی اقدار ہوں, جہاں پر اخلاقی اقدار زندہ ہوں, جہاں پر انسان کو اپنی کہیں بھی ماضی میں کہیں بھی بات کا احساس اور پاس ہو. جب کچھ یاد ہی نہ ہو, جب یادداشتیں ہی بہت کمزور ہو چکی ہوں کہ ہم نے کب کیا کہا تھا, کیا ہم نے کرنا تھا. آپ وہ کلپ بھی تو دکھا دیں جب یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے کہہ رہے تھے کہ گیلانی صاحب پہلے آپ اقتدار سے ہٹیں, اپنے اوپر الزامات جو لگے ہیں ان کو آپ جوڈیشل کمیشن بنا کے پہلے یہ ثابت کریں کہ آپ پہ الزامات غلط ہیں, پھر آپ دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں. لیکن یہ ایسا نہیں کر رہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم بھی رہوں گا اور میں جوڈیشل کمیشن بھی بناؤں گا. بھئی اگر آپ جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں تو آپ نے جس طرح گیلانی صاحب کے لیے کہا تھا آپ بھی ہٹ جائیے, آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائیے, کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیجیے. آپ کے یہاں تو بہت سارے لوگ وزیر اعظم بننے کے خواہش مند ہیں, چودھری نثار صاحب تو اس میں سر فہرست ہیں, آپ ان کو بنا دیجیے, اور اس کے بعد آپ جوڈیشل کمیشن کی جو انکوائری ہو وہ سامنے آ جائے گی, آپ واپس آ جائیے گا, وزیر اعظم بن جائیے گا. تو اخلاقیات وہاں ہوتی ہیں کامران بھائی جہاں پر انسان اخلاقی اقدار سے واقف. تو سر اس کا مطلب یہ کہ کوئی پاکستان میں ایسا کوئی پروٹیسٹ نہیں ہونے جا رہا جو ہم نے دیکھا ہے انگلینڈ یا دوسری تہذیب, کچھ نہیں ہونا, کچھ نہیں ہونا, کوئی سول سوسائٹی نہیں ہونا, یہ اپنی مدت پوری کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, پوری مدت کریں. جی مظہر صاحب ضرور جواب دیجئے. میں جو ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے اس پہ مجھے وہ شعر یاد آ گیا, حق اچھا پر اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا, تم بھی کوئی منصور ہو سولی پہ چڑھو خاموش رہو. تو
ہماریاں جو سلسلہ ہے وہ یہی ہے. دیکھیے ابھی آپ نے نواز شریف صاحب کے کلپ سنائے زرداری صاحب کے بارے میں. جی اب عمران خان اور ان کی پارٹی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے اتحاد بنا رہی ہے, بنانے جا رہی ہے. ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا حال ویسے مجھے مدر صاحب, مجھے نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا, لیکن بہرحال فیس سیونگ ہے صرف پیپلز پارٹی ابھی دکھا رہی ہے. وہ کسی میرا خیال ہے کسی سٹیج پر ہو جائے گا, لیکن ایون پی ایم ایل کیو تو یہ جو اور پی ایم ایل کیو وہ جماعت ہے. یہ میں آپ کو تاریخی بات بتا دوں جی کہ 2002 کے الیکشن کے بعد جب عمران خان مشرف صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے, اس وقت ایک میٹنگ میں پی ایم ایل کیو بھی موجود تھی اور عمران خان صاحب بھی موجود تھے, مشرف صاحب بھی موجود تھے. عمران خان اس توقع سے گئے تھے کہ ان کے اوپر جو ہے مشرف صاحب ان کو سپورٹ کریں گے, لیکن انہوں نے عمران خان کو یہ جواب دیا کہ چونکہ نواز شریف سے مقابلہ کرنا ہے اس لیے چودھریز اس سے زیادہ مقابلہ کر سکتے ہیں, زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. اس کے بعد عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب اس مشرف کا ساتھ نہیں دیں گے, اور اس چیز کے معافی بھی مانگی ہے اور نہیں, اس وقت کے پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل معراج محمد خان ہیں. بالکل ٹھیک. ہارون رشید صاحب, واٹس یور ٹیک آن اٹ, یہ جو عمران خان صاحب کا ایپیسوڈ ہے اور اس تحریک کو آپ کتنا کامیاب ہوتے دیکھ رہے ہیں جو عمران صاحب کہہ رہے پروٹیسٹ؟ جی وہ تو سادہ سا واقعہ اسی وقت عمران نے مجھے بتایا تھا, وہ الگ ملاقات تھی, اس میں سوفرائی نو ان کی کوئی معلومات ہو تو ہو, وہ عمران خان کی اور مشرف کی الگ ملاقات تھی. یہ رات کو ملے, صبح میری ان سے بات ہوئی تھی ان کے گھر پہ, تو انہوں نے کہا کہ وہ چودھریوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. اس پہ عمران خان نے اعتراض کیا, اور اعتراض اس کو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ عمران نے مجھے کہا کہ مجھے زمین گھومتی ہوئی نظر آئی. میں نے کہا اتنی دفعہ تم سے کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا, اس میں زمین کو گھومنے والی کون سی بات ہے یار. اور تم کیسے ان کے لیے قابل قبول ہو سکتے تھے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ذرا بھی کرپشن نہیں ہوگی اور کوئی مسالیت نہیں ہوگی, تو تم کیسے ان کے لیے قابل قبول ہو سکتے تھے؟ میں تو تمہیں ہمیشہ کہتا رہا کہ مت ان کے ساتھ جاؤ اور اپنی سیاست کرو آزادی کے ساتھ. اتنا ہی ہے. دوسری بات یہ ہے, دیکھیے میں عرض کروں, بے شک میں ایگری کرتا ہوں اپنے دوستوں سے, کرپشن بہت ہو گئی. بے شک جو ہے عوام میں وہ کوئی جو ابھار ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے, بہت خرابی ہو گئی, ویلیوز کی پرواہ نہیں ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ٹھنڈے دل سے برداشت کر لیں؟ بھائی واحد راستہ امید کا راستہ. تو سر کیا کریں, سڑکوں پہ نکلے لوگ, کیا کریں؟ نہیں, جو بھی کوشش کر, دیکھیے یہ تو ایک تفصیلی بحث ہے نا. کوشش تو ہمیشہ جاری رہنی چاہیے, امید تو اللہ سے ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, تربیت کی جاتی ہے. میں آؤں گا بریک کے بعد واپس. گہری مایوسی ہے, اس مایوسی کو دور کرنا چاہیے اور قوم کو کسی راستے پہ لگانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بریک سے واپس آؤں گا تو سیدھا بخاری صاحب کے پاس جاؤں گا اور ذرا فیوچر جاننے کی کوشش کریں گے. اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں, خاص طور پر عمران خان صاحب کس حد تک اس معاملے کو لے کر جائیں گے, اور جو اخلاقی اقدار کا نقشہ کھینچا ہے پینلسٹ نے, اس حساب سے تو واقعی عوام میں کوئی ریاکشن نظر نہیں آتا پیناما لیکس کو لے کے. تو یہ کیا ایک آرٹیفیشل ریاکشن پیدا کریں گے تحریک انصاف والے یا جماعت اسلامی والے یا پیپلز پارٹی والے؟ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے اپنے ہی اخبار کی خبر ہے کہ 245 افسروں, 34 سیاستدانوں, یہ پنجاب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور 49 بیوروکریٹس کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. آبویسلی کرے گا کون وہ تو ہمیں پتہ ہی, حساس ادارے سے مینس فوج, رینجرز. سلیم بخاری صاحب اس پہ بھی ضرور آتے ہیں, لیکن فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ عمران خان صاحب ہی اکیلے کھڑے ہوں گے اور رائیونٹ تک جائیں گے؟ آپ کے نزدیک ہے یہ معاملہ بس ادھر ہی ختم ہو جائے گا کچھ دنوں میں, پانی کا بلبلہ بن کے پیناما لیکس پہ؟ دیکھیے میرا خیال ہے تھوڑا سا ہم ماضی قریب پر نظر ڈال لیتے ہیں. جو دھرنا اسلام آباد کا تھا اس کی کامیابی کی وجہ پی ٹی آئی کے ورکرز یا اس کے ایکٹیوسٹ نہیں تھے. پیٹ اگر نہیں ہوتی تو وہ 2 ہفتے نہیں چل سکتا تھا. اب پیٹ ان کے ساتھ نہیں ہے, یہی وجہ ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ کبھی تو کاف لیگ کے پاس جا رہے ہیں, ادھر کراچی میں وہ جا رہے ہیں, وہ پاک سرزمین پارٹی جو ابھی اپنے مرز وجود میں آنے کے پروسیس میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مین سٹریم پارٹیز ہیں, مولانا فضل الرحمان انکار کر چکے ہیں, MQM ویسے ان کے اور پیپلز پارٹی ان کے درمیان لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے. پیپلز پارٹی نہیں آئے گی ان کے قریب اس لیے کہ ان کو خود ابھی تک سر محل اور سوئس بینک یاد ہے. یہ میں وثوق سے کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑک آئے گی زرداری صاحب کی اور یہ سارے لیڈر چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. آپ کو صرف انتظار کرنا ہے چند دن. اگر میرے ساتھی بیٹھے مظہر عباس کو یاد ہوگا, 1 ہفتہ قبل یعنی 2 دن پہلے پاناما لیک سے زرداری صاحب کا بیان آیا تھا کہ نواز حکومت کو گرنے نہیں دیں گے. اس وقت کسی کو کانٹیکسٹ نہیں سمجھ نہیں آیا کہ یہ بیان کہاں سے آ گیا اچانک. تو پیپلز پارٹی بھی ساتھ نہیں جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ سبق سیکھ کے جو اسلام آباد میں ہوا تھا, میرا نہیں خیال کہ ان کو آسانی سے کوئی واک تھرو گیٹس کے تھرو وہاں جاتی عمرہ جانے دے گا. یہ بھی نہیں ہونے والا.
دوسری بات جو اہم ہے وہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ الزامات کی سیاست ایک طرف، دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو نئی طرح چل نکلی ہے، جو نیا راستہ نکلا ہے کہ پنجاب کے اندر بھی جیسا آپ نے کہا کہ احتساب جو ہے اس کی گرفت یعنی سیاستدانوں بیوروکریٹس کے ارد گرد، پرائم منسٹر یہاں تک پھنس گئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پروسیس کو ضرور جاری رہنا چاہیے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جذبات میں یا حماقت میں ایک ایسا ماحول بنائیں گے کہ سلور پلیٹر پر رکھ کے دیں گے فوج کو. یہ میں ہمیشہ آپ کے پروگراموں میں کہتا رہا ہوں کہ جتنی دفعہ بھی فوج آئی ہے وہ فوج کا ایڈونچرزم کم اور ہمارے سیاستدانوں کی نااہلی زیادہ تھی. اس کو سینسیبلی ہینڈل کرنا ہوگا کہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو، پروسیس بھی ہو، جو گرگوں نے ملک کو لوٹا ہے ان پر ہاتھ بھی پڑے، لیکن سسٹم ڈریل نہ ہو. یاد رکھیے گا میں نے آپ کے پروگرام میں کیا کہا. جی آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے جی. میں اس کو ہسٹری کا حصہ بن گیا ہے بخاری صاحب جو آپ نے فرمایا. مظہر عباس صاحب آپ ایگری کریں گے یہ ایک تو کہ زرداری صاحب جو ہے بچائیں گے نواز شریف صاحب کو ایک دفعہ پھر، اور دوسرا یہ کہ دوسری بات اس سے کنٹراڈکٹری ہے وہ یہ کہ جذبات اور حماقت کے اندر جو ہے سول لیڈرشپ فوج کو پلیٹ پہ رکھ کے دے گی اقتدار دوبارہ. سر مظہر صاحب دیکھیے زرداری صاحب صرف اس صورت میں بچائیں گے جب نواز شریف ان کو کچھ دیں گے، ورنہ زرداری صاحب اس پریشر کو بڑھوائیں گے. اور وہ کیا دے سکتے ہیں ویسے سر؟ کراچی کا معاملہ تو ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، فوج کے ہاتھ میں. حد تک بس مسئلہ یہی ہے نا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ اسی لیے یہ جو سچویشن ہے وہ ایک ایسی نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ جہاں زرداری صاحب چاہیں گے کہ اس سے میکسیمم ان کو کیا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے. دیکھیے میکسیمم ایڈوانٹیج زرداری صاحب کو یہ ہو سکتا ہے کہ اس پریشر کو بڑھوانے کے لیے اگر فرض کریں عمران خان اور پیپلز پارٹی ساتھ کھڑی ہوتی ہیں تو اس میں پیپلز پارٹی اتنی ڈیمیج نہیں ہوگی جتنے عمران خان ڈیمیج ہوں گے اس سینیریو میں. کیسے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی تو اس لیے کہ جب آپ عمران خان پیپلز پارٹی کے ساتھ آگے کھڑے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ کہ عمران خان نے پیپلز پارٹی کے اس لحاظ سے دھو دیا نا ایک طرح سے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اس لحاظ سے میں بات کہہ رہا ہوں. اور ایک مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اس وقت لیکن مدد صاحب آپ جماعت اسلامی کا فیکٹر کیوں مس کر رہے ہیں؟ وہ آلریڈی 23 کو پروٹیسٹ کر رہی ہے پشاور میں، 24 کو کر رہی ہے لاہور میں، اور کچھ پتہ نہیں وہ عمران صاحب کے ساتھ مل جائیں گے. استعفے کے اوپر تو ان کے ساتھ آن بورڈ ہے، اور ان کی ایجیٹیشنل پالیٹکس تو آپ دیکھ چکے ہیں 77 میں جماعت اسلامی کی. اس کو کیوں مس کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جماعت اسلامی اس وقت ایک ایسی اسٹرگل میں ہے کہ جماعت اسلامی کا اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ پچھلے 2013 آنورڈ سر میں ایجیٹیشنل پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں. خیبر پختونخوا کیا جی ایجیٹیشنل پالیٹکس جی دیکھیے ایجیٹیشنل پالیٹکس کی طرف اب کوئی تحریک نہیں جائے گی. کوئی اس طریقے سے کنٹری وائڈ ایجیٹیشن جو ہم نے پی این اے میں دیکھا ہے سر یہ پوائنٹ آپ کو آگے چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے مدد صاحب میں دوبارہ ہوں گا آپ کے پاس. اس طرح کی پالیٹکس نہیں جانی. بالکل ٹھیک ہے. عامر لیاقت صاحب بخاری صاحب کی بات کو ذرا بنیاد بنا کے آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب اگر نعرہ لگا دیں گے تو وہ بچ جائے گی نواز شریف صاحب کی حکومت. آپ کے خیال میں کتنا زرداری صاحب کے ہاتھ میں؟ اور دوسرا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سول لیڈرشپ جو ہے نا وہ جذبات یا حماقت میں پلیٹ میں رکھ کے دے سکتی ہے فوج کو دوبارہ اقتدار. واٹس یور ٹیک؟ دیکھیے کامران بھائی، ایک تو گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھنا ہوگا. سب سے پہلے تو یہ ایک حمام ہے جس میں سب ننگے ہیں، یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، نواز شریف صاحب ہوں. ایک تو 34 کمپنیوں کا ذکر نہیں ہو رہا جو انور سیف اللہ اور ان کے پورے خاندان کی ہیں، ان کی تو 34 کمپنیاں ہیں. تو سارے کچھ میڈیا کے لوگ بھی ہیں، بہت سبھی ننگے ہیں اس کے اندر. تو یہ بات تو طے ہے کہ کم از کم یہاں پر ہمیں اتفاق کرنا چاہیے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ رجب کا مہینہ ہے. رجب کے بعد اب شعبان اور رمضان ہے. تو اگر آپ نے پریشر بلڈ نہیں کیا، یا اگر آپ نے عمران خان صاحب کی طرف میرا اشارہ ہے کیونکہ اس وقت وہی کھڑے ہیں، وہی آواز بلند کر رہے ہیں صحیح معنوں میں. تو اگر انہوں نے پریشر بلڈ نہیں کیا تو پھر یہ رجب کے بعد شعبان ہے اور پھر رمضان ہے. رمضان میں کوئی باہر نہیں آئے گا. اس کے بعد پھر عید کا مہینہ ہے یعنی شوال ہے، اور پھر اس کے بعد حج کا مہینہ آ جاتا ہے. تو یہ 3-4 مہینے اگر ان کو مل گئے نواز شریف اور زرداری صاحب کو آپس میں کوئی گٹھ جوڑ کرنے کے لیے، تو یہ بات تو طے ہے جو مظہر بھائی نے بھی جس طرف اشارہ کیا ہے اور بخاری صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی تو نہیں آئے گی. یعنی استعفے کا معاملہ تو ٹل جائے گا. ہاں گھیراؤ ہوگا، رائے ونڈ تک شاید یہ پہنچ جائیں، دھرنا بھی دے دیں، لیکن چونکہ یہ پبلک
کو موبلائز نہیں کر پائیں گے اور اس دوران ان کا ایک بہت بہترین طریقے سے ایک اتحاد ہوگا اور یقیناً ہوگا، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کے تحفظ کے نام پر یہ لوگ ایک اکٹھے ہو جائیں گے کہ پارلیمنٹ کو بچانا ہے، جمہوریت کو بچانا ہے، جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن میں آپ کے پروگرام میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو، آواز ضرور آئے گی میرے عزیز ہم وطنوں. رائٹ. اور رمضان کا تو یہ کہ رمضان میں تو عامر بھائی آپ بھی اویلیبل نہیں ہوں گے کیونکہ آپ تو پروگرام کر رہے ہوں گے اپنا رمضان کا، تو رمضان کا آپ نے بالکل نہیں ہوگا جی. رمضان کا آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ویسے بھی پروگرام ہوتا ہے ہمارے چینل پہ میرے عزیز ہم وطنوں. اچھا ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ہارون رشید صاحب، سر زرداری صاحب کے پاس ترب کا پتہ ہے اور اگر ہے تو وہ استعمال نہیں کریں گے جیسا کہا جا رہا ہے پارلیمنٹ کے تحفظ کے، اور کتنا پریشر ہے نواز شریف صاحب پہ؟ ہارون رشید صاحب، یہ ہم ویسی باتیں کر رہے ہیں. نہیں، اس سے تو میں ایگری نہیں کرتا کہ زرداری صاحب ڈٹ کے نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کی سیاست ہی تباہ ہو جائے گی. لیکن وہ نواز شریف صاحب کو نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے، اس لیے کہ اگر یہ تحقیقات ہوتی ہے، صحیح معنوں میں تحقیقات ہوتی ہے، تو زرداری صاحب کہاں بچیں گے اور بہت سے لوگ نہیں بچیں گے. البتہ اس سے میں ایگری نہیں کرتا کہ عمران خان پریشر بلڈ نہیں کر سکتے. تنہا بھی وہ پریشر بلڈ کر سکتے ہیں. 1.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے لاہور، 7 قصور ہے، شیخوپورہ ہے، گجرانوالہ، کاموں کی ہے، پتوں کی ہے. پریشر بلڈ کیا جا سکتا ہے، اس سے میں ایگری کرتا ہوں. اس کو سکلفلی کرنا چاہیے، بہت نفاست کے ساتھ کرنا چاہیے. آپ معاملات کو وہاں نہ لے جائیں جہاں فوج ٹیک اوور کر لے، ایسی صورت ہنگامہ بہت پھیل جائے. میرا خیال ہے اس کی نوبت شاید نہ ہے اگر سلیقہ مندی کے ساتھ چلا جائے. سلیقہ ہے کم تحریک انصاف میں، یہ بات درست ہے. ایک بات میں دہرانا چاہتا ہوں دوبارہ، یہ جو ہے نا مایوسی کی بات، دیکھیے قوموں کی تقدیر جدوجہد سے بدلتی ہے، امید سے بدلتی ہے، اصول پہ کھڑے رہنے سے بدلتی ہے، چاہے تھوڑے لوگ ہوں. مایوسی اسی لیے کفر ہے، امید اللہ سے ہے، بندوں سے نہیں ہے. انشاءاللہ یہ جو سارا حکمران طبقہ ہے اس کا احتساب ہونے والا ہے، وہ وقت قریب آ رہا ہے. یہ جو نئی نسل پیدا ہوئی ہے جو چیزوں کو زیادہ سمجھتی ہے، جس میں جرت بھی زیادہ ہے، امید بھی زیادہ ہے، قوم کو مایوس نہیں کرنا چاہیے. اور جدوجہد کو سوشل میڈیا پہ آ سکتے ہیں جی. اور جی کیا آپ بات کرتے ہیں، میں اکیلا نکلتا ہوں، فرض کیجئے یہاں سے کراچی جاتا ہوں پیدل، کیا نواز شریف مجھے روک لے گا؟ بہت طریقے ہیں احتجاج کے، 1000 طریقے ہوتے ہیں اگر کوئی کرنا چاہے تو. چلے سر آپ شروع کریں تو پھر باقی بھی سوچتے ہیں اس بارے میں. ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں میں اکیلے چلا جاؤں گا، اکیلے سے بات بننی کوئی نہیں ہے. یہاں پہ تو 126 دن کے دھرنے میں ہزاروں لوگ تھے، تب بھی کچھ نہیں ہو سکا. اس ملک میں ٹریڈیشنلی ویسے فوج ہی چینج لے کے آتی ہے، اب تک تو یہی ہوا ہے. انقلاب یہاں پہ کوئی نہیں ہے. مارشاء اللہ کے خلاف بھی کوئی 10 لاکھ آدمی کبھی نہیں آئے مارشاء اللہ، ورنہ شاید کبھی لگتا ہے نا اس ملک میں. یہ پاکستان کی تاریخ ہے. ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. پیناما لیکس جو ہے وہ چلتی رہے گی، پوری دنیا میں شاید چینجز آ جائیں. پاکستان میں اس سے بڑے بڑے سکینڈلز بھی آئے، پانی کا بلبلہ ثابت ہوئے. کس حد تک عمران خان صاحب جو ہے اس کو موبلائز کریں گے اور کس حد تک جو ہے ان کو عوام کی سپورٹ ہوگی. ٹائم از دا بیسٹ جج. میں تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. ہمیں اجازت دیجیے، کل تک کے لیے ٹیک گریٹ کیئر آف یور سیلف.